تو آج میں بات کرنا چاہتی ہوں تقوی کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھنے کے بارے میں۔ آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم کو اللہ پہ یقین ہے، ہم کو اللہ پہ یقین ہے۔ کبھی کبھی بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، مگر دل میں ان کو یقیناً اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم کے زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تقدیر پہ ایمان ہے، مگر کئی لوگوں کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم زبان سے کہتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مگر کئی لوگوں کو دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، دل سے نہیں مانتے اس بات کو، اور کہتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، یہ نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا تھا، وہاں جاتے تو ایسا ہو جاتا تھا، وہاں شادی نہیں ہوتی تو اس کی طلاق نہیں ہوتی تھی، وہاں جاتی تو اس کی روزی بڑھ جاتی تھی، وہاں رہتی تو ایسا ہوتا تھا، اس کے شوہر کی موت نہیں ہوتی تھی، وہاں رہتی تو اس کی ماں زندہ رہتی تھی۔ بہت ساری چیزیں ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ ہم نیکسٹ تمہارا کام کیا ہے؟ دل سے ماننا، کیا کرنا؟ زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی اس تقوی کو ماننا، اور دل سے بھی وہ تقوی کے اوپر یقین کر لینا جو ہے یہ تمہارا کام ہے۔ میں یہی نصیحت تم کو کرتی ہوں، اس کے میں چند مثالیں بیان کرتی ہوں، چند باتیں، چند ثبوت پیش کرتی ہوں تاکہ تم کو اس بارے میں سمجھ میں آئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون اور سب سے بڑی بزنس مین تھی۔ یہاں الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تعلیم کو سمجھتے ہیں، اور آپ بھی الحمدللہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو بھی میرے بہن بھائی لائیو پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی تجارت کرنے والی تاجرہ خاتون کون تھی؟ کون تھے وہ؟ کون تھے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہتے اور بیوی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی اگر ان کا ہار بھی نظر آ جاتا اس کو بھی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں بیٹھے ہیں، کیا وہ عالمہ تھی؟ کیا وہ فاضلہ تھے؟ کیا انہوں نے 14 سال تعلیم کو پورا کیا تھا؟ کیا انہوں نے 15 سال تعلیم کو پورا کیا تھا؟ نہیں، اللہ کی آیتوں کو سن کر انہوں نے ایمان لے کر آئے، اللہ کی بات کو مانے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اللہ کے پاس سے آئے، اور کیا کہتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے اللہ کے رسول، ابھی ایک خاتون آئے گی، نام نہیں بتا رہے ہیں، ابھی ایک خاتون آئے گی آپ کے سامنے اور پانی کا پیالہ ہوگا اس کے ہاتھ میں، نشانی دے رہے ہیں، اور اس کو کیا کہنا؟ اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا۔ کیا کہنا اس کو؟ اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے جنت میں ایک حویلدار موتی کا گھر اس کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ حویلدار موتی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھے۔ تو یہاں یہ باتیں ہمیں کبھی نہیں بتاتے تھے بچپن میں، یہ ہم کو صرف یہ سناتے تھے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، عورت کچھ بھی کام ہی نہیں کر سکتی، عورت کا کام ہے کہ صرف گھر میں کھانا بنائے اور بچوں کو دیکھے وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ تو ضرور کرے گی عورت۔ مگر یہاں پر جب تاریخ تم کھولتے ہیں، تاریخ کی کتابیں تم کھولتے ہیں، تو ان تاریخ کی کتابوں میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی تاجرہ خاتون تھی۔ اسلام کے لیے اگر کسی کا مال خرچ ہوا ہے، اسلام کے لیے اگر کسی کا پیسہ خرچ ہوا ہے، اسلام کے لیے اگر کوئی مال کو دے دی ہے، تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو جو ہے وقف کر دیا تھا۔ کہا تھا کہ اے محمد، میرا مال، یہ میرا جان، یہ چیزیں سب آپ خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مقام دیا۔ ایک بار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ تھے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے بھی تھے، اور کبھی کبھی کیا ہے کچھ باتیں ان کے زبان سے آ جاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی، اے محمد، آپ بار بار اس لال دوپٹے والی بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہو؟
क्या बोल रहे हैं? वो लाल दुपट्टे वाली बूढ़ी का जिक्र बार बार क्यों करते हो? और तुमको अल्लाह ने खूबसूरत जवान बीवियों को दिया है और अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा नवाजा, मगर आप उनको याद करके बार बार आंखों में आंसू क्यों निकालते हो? तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से फरमाते हैं कि ऐ आयशा, ऐसी बात मेरी खतीजा के बारे में नहीं कहना। मेरी खतीजा वो थी जब मक्का मेरी मुखालिफत कर रहा था, मेरी खतीजा ने मुझे साथ दिया। जब मैं गरीब था, मेरे पास कोई माल नहीं था, तो पूरा माल अल्लाह की राह में दे दी। और खतीजा वो थी जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बाड़ी पर, उसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो पेवन के कपड़े थे, क्योंकि इतना अल्लाह की राह में उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत पड़ी तो जो है खर्च कर दिया। यहाँ पर तारीख बताती है कि इस्लाम की पहली बुनियाद, इस्लाम की पहली चीज औरत है। जब वही आई, वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, जमीन से लेकर आसमान तक उनका सर, उनके पर जो है मशरिक़ व मगरिब तक, और संभाल नहीं पाए। आकर बोले कि खतीजा मुझे चादर उड़ा दो, अभी मुझे कुछ हो जाने वाला है। तसल्ली कौन दे रही है? कौन दे रही है? एक औरत दे रही है, और खतीजतुल कुबरा दे रही है। अरे अल्लाह के प्यारे रसूल, आपको कुछ नहीं होगा। जब रसूल के मालूम भी नहीं था, आए मोहम्मद तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप आराम करिए। आप अल्लाह के नबी बन गए। वो फरिश्ता था जो तुम्हारे सामने आया, क्योंकि तजुर्बेकार थे, माशाअल्लाह, जानकारी करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि ज़ुबानी बातों से ज़्यादा आप तक़वा इख्तियार करो। कोई देख रहा है, बाप देख रहा है इसलिए पर्दा कर रहे हैं, शोहर को डर के पर्दा कर रहे हैं, और दूसरों को गली वाले क्या सोचेंगे, हमारे मौलाना क्या सोचेंगे, हमारी आपा क्या सोचेंगे, इसलिए नहीं। अल्लाह को राज़ी नहीं है ऐसी इबादत। अल्लाह को राज़ी है, या अल्लाह तेरी रज़ा क्या है, उसको तेरी रज़ा क्या है और तू क्या चाहता है, तो वह दलील के साथ हमारे सामने बात है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करो। अल्लाह के फजल से उसमें तुम्हें अजर मिल जाएगा इंशाअल्लाह।